السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دعائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خیر و خیریت سے رکھے انشاءاللہ، اپنے حفظ و امان میں خوش رکھے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 198 سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم نہیں ہے تم پر کوئی گناہ یہ کہ تم تلاش کرو فضل رزق اپنے رب کا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام۔ پھر جب تم لوٹو عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام یعنی مزدلفہ پہنچ کر۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ اور اس کا ذکر کرو اس طرح جیسے اس نے ہدایت کی ہے تمہیں، اور اگرچہ تم تھے اس سے قبل یقیناً گمراہوں میں سے۔ اسی آیت کا ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، ان یہ کہ تبتغوا فضلاً تم سب تلاش کرو فضل، من ربکم اپنے رب کا۔ فَإِذَا پھر جب، افدتم تم سب لوٹو، من عرفات میدان عرفات سے، فاذکروا اللہ تو تم سب ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس۔ اور اذکروہ تم سب ذکر کرو اس کا، کما جیسے، ہداکم اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، وَإِنْ اور اگرچہ، کنتم تم تھے، من قبلہ اس سے قبل، لمن الضالین البتہ گمراہوں میں سے۔ اسی آیت کی مزید وضاحت دیکھیں گے۔ لیسا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ فعل ناقص ہے، اور اس میں لیسا کی بھی انا کی طرح ایک خبر ہوتی ہے اور ایک اسم ہوتا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیسا کا جو اسم ہے نا وہ جناحن ہے، کیونکہ اسم لیسا کا مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو خبر ہے نا وہ علیکم ہے، یعنی کہ خبر محذوف ہے۔ یہاں پہ آپ کو ون ورڈ کی تو نظر نہیں آ رہی، لیکن علیکم نظر آ رہا ہے نا، تو علیکم جو ہے وہ متعلق خبر سے ہے، یعنی کہ خبر ہے تم پر۔ تو لیسا آپ نے دیکھا کہ یہ لیسا بھی فعل ماض ہے، ٹھیک ہے، اور من اخوات ان کانا ہے، کانا کی یہ بہن کہلاتی ہے، اور علیکم اور جناحن کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے جناحن واحد ہے اسم، ٹھیک ہے، مذکر ہے، واحد ہے، اور ہا کے اوپر آپ دو پیش دیکھ رہے ہیں نا تو مرفوع ہے۔ ان جو ہے وہ
ان کو حرف مصدری کہتے ہیں، یعنی کہ ان جب فعل حال کے شروع میں ایڈ ہوتا ہے نا تو پھر اس فعل حال کا مطلب مصدر کا نکلتا ہے، تلاش کرنا، ان تبتغوا، ٹھیک ہے۔ تبتغوا جو ہے وہ با غین یا سے، شوق سے چاہنا، کسی چیز کو شوق سے چاہنا، اور تبتغوا جو ہے وہ اس کا جو ماضی ہوتا ہے نا ابتغاء، ابتغاء یبتغی، ابتغاء یبتغی، ابتغاءً اس کا مصدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فعل حال ہے، حاضر کے لیے، مذکر کے لیے اور جمع کے لیے، تم سب چاہو، تبتغوا تم سب چاہو، اور جب ان شروع میں ایڈ ہو گیا نا تو تم سب کا چاہنا، ٹھیک ہے، مصدر کے معنوں میں یہ آتا ہے۔ فضلاً، فا دود لام سے، فضلاً، اور یہاں پہ لام پر تنوین ہے نا تو یہ اس میں نکرہ ہے، مذکر کے لیے، واحد کے لیے۔ من آپ جانتے ہیں مطلب سے ہوتا ہے، اور حرف جر ہے یہ، اور رب بھی را بابا سے، کم جو ہے پھر اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے رب کے ساتھ۔ تو پورے ہم جملے کو اس طرح سے دیکھیں گے، لیسا سے یہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیسا کا اسم ہے جناحن، اس کی خبر ہے علیکم، اور پھر یہ پورا جو ان تبتغوا فضلا من ربکم ہے نا یہ سب متعلق ہے لیسا کی خبر سے، ٹھیک ہے، لیسا سے متعلق ہے، لیسا کی خبر سے، یعنی کہ تم پر، علیکم، اور پھر اس کے ساتھ ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی کہ کوئی گناہ نہیں تم پر اگر تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل میں سے۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، حرف ہے، اور پھر اذا جب کے معنوں میں ہے نا تو ظرف ہے، جب کے معنوں میں، جب تم افدتم، افدتم جو ہے وہ افادہ یفیدو افادتن سے، ٹھیک ہے، افادہ اس کا افادہ جو ہے وہ ہوا کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں پہ آپ افدتم دیکھ رہے ہیں نا تو یہ فعل ماضی ہے حاضر کے لیے اور مذکر کی جمع کے لیے، تم جب تم نکلو، افادہ، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ فا یا دود ہے، من عرفاتن، عرفاتن عین رافع سے عرفہ، اور عرفات جو ہے یہاں پر اسم ہے اور اس میں علم ہے، کسی جگہ کا نام ہے نا تو اس میں علم ہے، ٹھیک ہے، اور تا کے نیچے آپ دو زیر دیکھ رہے ہیں نا تو یہ مجرور ہے، عرفاتن اسم علم ہے، مجرور ہے، ٹھیک ہے، اور واحد کے لیے ہے، ماؤنٹ عرفہ۔ تو اذا جب، پھر یہاں پر اذا جو ہے وہ ظرف ہے اور شرط، حرف شرط کے طور پہ بھی آتا ہے، جب تم نکلو عرفات سے، تو یہ یہاں پر شرط ہے، اور پھر ہم اس کا آگے جواب بھی دیکھیں گے۔ جواب الشرط پھر کیا ہے؟ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، فا حرف ہے اور اذکرو جو ہے وہ ذال کیف را سے، ذکر یذکرو ذکرن، ذکر کرنا، یاد کرنا، اور ذکر یذکرو اس کا جو امر ہوتا ہے اذکر، تم یاد کرو ایک کے لیے، اور جب حاضر کی جمع کے لیے آئے گا مذکر کے لیے تو واو کا اضافہ ہو جائے گا، اذکرو تم سب یاد کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ، اللہ کو، تو اللہ مفعول ہے، یہاں پر لفظ جلالہ منصوب ہے، آپ جانتے ہیں کہ مفعول منصوب ہوتا ہے ہا کے اوپر، اسی لیے آپ زبر دیکھ رہے ہیں۔ عندہ قریب میں ظرف مکان ہے، المشعر، المشعر شین عین را سے، اور الحرام ہا را میم سے، المشعر الحرام یعنی کہ مشعر الحرام کے پاس، اور آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ المشعر جو ہے وہ عندہ کے ساتھ اضافہ ہے، اور پھر الحرام جو ہے وہ صفت ہے المشعر کی، ایسی جگہ جو سیکرڈ ہو، پاک ہو۔ وَاذْكُرُوهُ، اذْكُرُوهُ ہم نے پیچھے دیکھا وہی امر ہے، فعل امر حاضر کے لیے،
اور ہو پھر اس کے ساتھ اضافہ ہے، تم یاد کرو اس کو، ہو اس کو، ٹھیک ہے؟ تو واو اور اذکرو تم سب یاد کرو ہو اس کو، ہو کی ضمیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹ رہی ہے کہ تم سب یاد کرو اللہ کو، کما جیسا کہ، کا جو ہے وہ حرف جر ہے، کی طرح، کیسا کہ، ما جیسا کے معنوں میں نا، کما جیسا کہ، ہداکم ہدایت دی اس نے تم کو، ہدا جو ہے وہ ہا دال یا سے، ہدا یہدی ہدایتن ہوتا ہے ہا دال یا سے، ٹھیک ہے؟ اور یہ پورا جو ہے وہ پیچھے سے جو فذکرو ہے اس کی کنٹینیوشن ہے واو کے ذریعے، اذکروہ کما ہداکم، یہ پورا جملہ جو ہے وہ جڑ رہا ہے فذکرو سے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ معطوف ہے فذکرو پر، معطوف یعنی کہ جڑنا پچھلے جملے سے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، وَإِن اور ان کنتم، ان یہاں پر معنی ہے تاکید کے لیے، بے شک، انڈیڈ، کنتم تھے تم، من قبل ہی اس سے پہلے، گمراہوں میں سے، انا کی خفیف فارم ہے یہاں پر ان، یعنی کہ انا تھا لیکن کیونکہ انا ہمیشہ جملہ اسمیہ میں انٹر ہوتا ہے تو اس کے بعد کن تم جملہ فعلیہ ہے، تو انا کی خفیف یعنی کہ نرم فارم آئی ہے ان کے طور پر، لیکن یہاں پہ یہ تاکید کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس کا بعض دفعہ ہم وہ بھی کرتے ہیں، اور حالانکہ، اور بے شک، یقیناً، اس طرح سے، کن تم تھے تم، کن تم ہم جانتے ہیں کانا یکونو کونن سے فعل ماضی ہے، یہاں پر یہ حاضر مذکر کے لیے، جمع کے لیے، من قبل ہی، قبل قاف با لام سے، لمن، یہ جو لام ہے یہ بھی تاکید کا نام ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ انا جب جملے میں انٹر ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں تو وہ اسی جملے میں ہمیں کہیں یہ لام نظر آتا ہے جس کو لام مزحلقہ بھی کہتے ہیں، اسکیٹنگ لام، اور یہ لام تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہ لام بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اس سے پہلے یہ جو ان ہے یہ انا کی خفیف فارم ہے، یعنی کہ انا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اور لمنت من سے، اور پھر الضالین جو ہے وہ ڈاٹ لام لام سے، واحد دالن ہوتا ہے اور اس کی جمع ہوتی ہے دالون، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دالین، یا نون آ گیا واؤ کی جگہ، یا آ گیا کیونکہ یہاں پر یہ مجرور ہے، من کے بعد ہے نا، حرف جر کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ تو اب ہم پورا ایک ساتھ اس کو دیکھیں گے، کنتم، کانا ہے نا، تو کانا اسم کانا جو ہے وہ یہاں پر تم ہے، اور پھر خبر جو ہے اسم کانا کی یہاں پر محذوف ہے، لیکن اس خبر سے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں کہ لمن الضالین، یہ پھر متعلق ہوا خبر سے، یعنی کہ یہ پھر خبر کے طور پر کانا کی یہ آیا، ٹھیک ہے؟ تو کانا، کانا اور پھر تم اس کے ساتھ اس کا اسم ہو گیا، اور لمن الضالین جو ہے وہ کانا کی خبر ہو گئی، اور من قبل ہی جو ہے وہ پھر متعلق ہو گیا یہ بھی خبر سے، اور لمن الضالین بھی متعلق ہو گیا خبر سے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہماری آیت پوری ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔